اولاد کی جو آداب اور مینرز کے اعتبار سے، مینرز آف لائف اور ایٹیکیٹس آف لائف جو ہیں، آداب زندگی جو ہیں، اس حوالے سے بھی تربیت ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کے اندر اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کہ کیا فرمایا؟ 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر اور اس میں فخر اور غرور اور اس میں دوسروں کو نظر تحقیر سے دیکھنا ایسے ہو کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا ہی پسند نہ کرے۔ امیر آئے گا تو اچھے انداز میں مل لے گا، غریب آئے گا تو اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیڑھے منہ بات کرنا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرے۔ اب یہ کس بات کی تربیت ہے؟ یہ ہے لوگوں سے ملنے ملانے کی تربیت، جس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، حسن معاشرت کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں حضرت لقمان نے اس کی بھی تربیت فرمائی۔ دوسری بات فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ اترا کے اکڑ کے نہ چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک چلنے کا جو انداز ہے، اس میں جو برا انداز ہے اس سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھے انداز کی رہنمائی کی۔ تو اب لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے وہ، اور اپنے چلنے کے اندر اپنی چال اور انداز کیسا رکھنا ہے، یہ اس کا بیان ہوگا۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کے اندر درمیانی چال چلنا۔ چلنے کے اندر ایک انداز جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلو کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کون سی مصیبت پڑ گئی یا بھاگا ہی جا رہا ہے، اور ہر بندہ متوجہ ہو جائے، اور نہ ایسا ہلکا چلو کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں بیچارہ صدا کا بیمار ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں اعتدال والی درمیانی چال چلو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی یہ جسے کہیں کہ انداز وہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے۔ جو اس کے پیچھے تربیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے۔ جیسے انسان لباس کے اندر خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے تو اپنی چال کے اندر بھی جمال کو پسند کرے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات جو معاشرتی اعتبار سے بیان فرمائی وہ فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھنا، آہستہ رکھنا۔ چیخنا چلانا، زور زور سے بولنا یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زور سے اور چیخ کے بولنا جو ہے یہ انسان کا کام تھوڑی ہے، یہ تو جانور کا کام ہے۔ سب سے اونچی جو ہے وہ چیخ چیخ کے گلی محلوں کے اندر آواز کس کی آتی ہے؟ گدھے کی آتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہماری گلی محلوں میں جو ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ 2 بجے بھی آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے جائیں گے تو چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے تو ایسے کہ کان پھاڑا آواز۔ نہ یہ تمیز کہ کسی ویٹنگ ایریا میں ہے، نہ یہ تمیز ہے کہ کسی جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے کسی مریض کو تکلیف ہوگی، سونے والے کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے گھروں کے باہر کچہری جما کے بیٹھ جاتے، کہہ کے مارے شور مچا رہے ہیں، بیچارے گھر کے بچے تنگ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدھوں والی حرکت ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ، اور ہے تو ہمارے ملک میں بھی لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتا، کہ ہاسپٹلز کے باہر ہمیشہ یہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ ہارن نہ بجائے، اسکول کے باہر اور ہاسپٹل کے باہر۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ذرا ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں، آپ کو باہر سے گاڑی والے شور مچاتے ہارن بجاتے نہ ملیں، اب مجھ سے آگے پوچھ لیجیے گا۔ اور یہی حال اسکولوں کا ہوگا، اندر بچے پڑھ رہے ہیں، باہر ہارن پہ ہارن بج رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے وہ جو ان انکر الاصوات، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو لوگوں کو شعور نہیں ہے، اس لیے جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک سب سے بری آواز ضرور گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا چلاتا ہے۔